الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع اسلام میں عورت کا مقام کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، لفظ عورت کا معنی لغت میں چھپانے کی چیز کے ہے. اس لغوی معنی کو سنتے ہی ایک ذی شعور انسان جسے اللہ تبارک و تعالی انا عقل و فراست سے نوازا ہو بخوبی جان لے گا کہ جہاں عورت ہوگی وہاں پردہ ضرور ہوگا. گویا عورت اور پردہ لازم اور ملزوم ہے، اور یہی پردہ شریعت کو مطلوب ہے جو معاشرے کی طہارت اور ماحول کی نظافت کا ضامن ہے. ہاں، وہی پردہ جس کے اندر بقاء انسانیت اور احیاء نفسیات کا راز مضمر ہے، جس کے بغیر اس کائنات میں امن و امان، سکون و اشتقاق قیام ناممکن ہے. سامعین مکرم، روزات کو اسلام نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس سے دیگر مذاہب تہی دامن تھی. چنانچہ تاریخ قرار شاہد ہے کہ اسلام سے قبل اور نہ قبل سماعت تھی. عورت کی قدر و برجیت سے زیادہ نہ تھی. بچوں کو زندہ درگور کیا جانا معیوب نہ تھا. عورت نجاست کا ڈور اور شیطان کی نمائندہ متصور تھی. ایام مخصوص میں ان کے لیے الگ جگہ مقرر تھی. بچی کی ولادت کی خبر انتہائی ناگوار تھی. عورت ذات ماس ایک کھلونا تھا. بے حیائی اور بے پردگی سر عام تھی. ہر گھر اور کوچے میں عزت کا نیلام تھا. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد مسعود سے عورت کو دنیا میں جینے کا صحیح حق ملا. معاشرے میں باعزت مقام ملا. کہیں بیٹی، کہیں بہن، کہیں بیوی اور کہیں ماں جیسے عظیم الشان صفات ملی. عورتوں کو گھر کی مالکن ہونے کا شرط ملا. 3 بچوں کی اور جنت نوید ملی. جنت کی بشارت ملی. سامعین محترم، مجھے فخر ہے کہ دین اسلام عورت ذات کے متعلق کسی بھی قسم کی تحقیر اور توہین اور تذلیل آمیز نظریہ نہیں رکھتا، بلکہ مجھے کہہ دیجئے اس عورت ذات نے مجھے زندگی عطا کی ہے، لہذا میں سے زندہ حق نہیں چھین سکتا. جب میں ان نجاست مجھے صاف و شفاف رکھا ہے، لہذا میں سے نجس مخلوق قرار نہیں دے سکتا. اس نے مجھے انگلی سے پکڑ کر زمین پر چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، لہذا میں اس کے پاؤں تلے سے زمین نہیں چھین سکتا. اس کا وجد کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لہذا میں شیطان کا دروازہ یا گناہوں کا محل نہیں کر سکتا. اس نے اپنی کی زندگی کی ہر سان کے ساتھ مجھے دعاؤں سے نوازا ہے، لہذا میں سے حقارت آمیز گالیاں نہیں دے سکتا. اس نے مجھے کامل و مکمل بنایا ہے، لہذا میں سے نامکمل نہیں کہہ سکتا. اس نے مجھے گھر کی پرسکون اور پرامن ماحول عطا کی ہے، لہذا میں سے فتنہ و فساد کی جڑ قرار نہیں دے سکتا. یہ میرا لباس ہے، لہذا میں سے ننگین سر کا تانا نہیں دے سکتا. سامعین مکرم، آج پھر اس صنف نازک پر مختلف انواع کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. آزادی نسواں کے فریب نعروں سے ان کو دیا جا رہا ہے. کہیں فیشن اور کہیں مقابلہ حسن کے نام پر ان کو سر عام ننگا کیا جا رہا ہے. ہر کس و ناکس عورت اپنے عوض کا نشانہ بنا رہا ہے. آزادی کے نام پر عورت کو بہن، بیٹی اور ماں بننے کے اعزاز سے روکا جا رہا ہے. عورتوں کو غلب المغفروں میں نچایا جا رہا ہے. باریک کپڑوں میں ملبوس ناقابل مانا جا رہا ہے. بڑے سرگ میں چورنے پھرنے کو ترک کہا جا رہا ہے. الامان الحفیظ، اب تم ان سے حق جوڑ کے کر بھی کھلوایا جا رہا ہے. الغرض بن کے ہوا کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، جس کو آزادی نسواں کا نام دیا جا رہا ہے. حاضرین مجلس، یہی ناصر اور ناپاک اور عیاش لوگ قرآنی احکام میں تعویل کر رہے ہیں. علماء ربانیین کو قیانسیت کے القاب دے رہے ہیں، اور تو کہ ان کے اصل مقام اور مرتبہ بتانے والوں کو تنگ نظر کہا جا رہا ہے، اور تو کہ ان کا ظلم بتایا جا رہا ہے. ہمارے مسلم حکمران بھی ان ناپاک نوروں کی مستی میں جھوم رہے ہیں. سلمان کے نام نہایت دانشور اور غیر مسلموں کی تقریر میں پیش نظر آ رہے ہیں. بس اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائیں، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائیں، فیشن یہ نہیں کہ عورت
روشنی یہ نہیں کہ عورت بے ضیاء ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.